آپ کچھ بات کرتے ہیں بچوں کی. پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے جب اس کے بچے کی ایج ہو جاتی ہے بولنے والی, اور بہت سے بچے ہمارے یہاں ایسے ہیں جو دیر سے بولتے ہیں یا بولتے نہیں ہیں اس عمر میں جب انہیں بولنا چاہیے. تو ایسی سچویشن میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے اگر بچے کی اسپیچ ڈیلیڈ ہے؟ اس پہ ہم خاص طور پر آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسپیچ پیتھولوجسٹ مصباح شجاع صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم مصباح, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بچے دیر سے کیوں بولتے ہیں؟ اچھا, 1 میں سے 5 بچے جو ہوتے ہیں وہ لینگویج ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, لیکن 4 سال کی عمر تک موسٹلی بچے کیچ اپ کر لیتے ہیں, لیکن کچھ بچے ہیں جو نہیں کرتے. ان کی ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں, کیا پتہ ان کے سنائی کا مسئلہ ہو. ہمارے ہاں کیونکہ پاکستان میں پیدائش کے ساتھ ہیئرنگ ٹیسٹ نہیں ہوتے, جو کہ ہر بچے کا ہونا چاہیے. 1000 بچوں میں سے 3 بچے ڈیف پیدا ہوتے ہیں. سو جب ایک قوت سماعت ہی نہیں ہے تو بچہ کیسے بولے گا؟ پھر آٹزم کا بھی ہو سکتا ہے. بچوں کی ایک چیز ہوتی ہے بولنا, اس سے پہلے ایک سٹیج ہوتی ہے پری لنگوسٹک سکلز, جس میں بچہ آئی کانٹیکٹ کرتا ہے, بچہ ٹرن ٹیکنگ کرتا ہے. وہ ان بچوں میں نہیں ہوگا. تو فار ایگزامپل اگر پری لنگوسٹک سکلز ہی نہیں ہیں تو بچے کو بولنے میں دشواری پیدا ہوگی. سو یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. پھر آج کل آٹزم بہت زیادہ ہے, اسکرین ڈپینڈنسی ڈس آرڈر بہت زیادہ ہے. بچے 2-2 3-3 گھنٹے اسکرین ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو کہ 40 منٹ سے زیادہ ریکمینڈڈ ہی نہیں ہے. صحیح ہے, لیکن مصباح ہو سکتا ہے کہ اسکرین زیادہ استعمال کرنے سے بچہ زیادہ بولنے لگ جائے, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں اب آپ دیکھیں بولنا, ABC کو بولنا از ناٹ بولنا, یا بچے ورڈز بول رہے ہیں. کمیونیکیشن از اباؤٹ فنکشنل کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ ہم نیڈس, وانٹس اینڈ ڈیزائر سے کہتے ہیں. بچہ ٹھیک ہے پورا اس کو, ہمارے پاس ایک ایسا بھی بچہ ہے جو پورا میرین اینیملس بول لیتا ہے, لیکن جب آپ اس سے کام کی بات پوچھتے ہیں وہ جواب نہیں دے رہا یا 1 اسٹیپ کمانڈ نہیں فالو کر رہا. اسکرین میں کیا ہوتا ہے, بچہ ایک اپنے ببل میں ہو گیا, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے دوسروں سے بات کرنے کی. ٹھیک ہے, تو وہ کون سے مصباح ایکشنز ہوں گے کہ جو ایک بچہ اگر نہیں کر رہا تو پیرنٹ شوڈ بی کنسرنڈ کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا, اگر بچہ 12 مہینے تک اپنا وہ نہیں کرتا, کوئی جسچرز شو نہیں کرتا یا کوئی امیٹیشن نہیں کرتا, ایک 6 مہینے کا بچہ بیبلنگ شروع کر دیتا ہے اور 9 منتھس میں آ کے وہ اپنے بیبلنگ کو اپنے ہیئرنگ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. اگر وہ بیبلنگ کرنا سٹاپ کر دیا تو دیٹس مین کوئی سننے کا مسئلہ ہو رہا ہے, یا پھر اس نے کوئی جسچر سے بات نہیں کی. 14 مہینے کی عمر میں آ کے وہ جسچرز کر رہا ہے لیکن ورڈز کا استعمال نہیں کر رہا. ایک بچے کا ورڈ 10 مہینے سے 14 مہینے کی عمر تک آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اب اگر یہ بیبلنگ نہیں ہو رہی ہے, یہ والے ایکشنز بچہ نہیں کر رہا, تو پھر پیرنٹس کیا کریں؟ پیرنٹس فوراً ہی سب سے پہلے آرگینک مسئلوں کو نکالیں, ہیئرنگ ٹیسٹ کے لیے سب سے پہلے جائیں, کہ موسٹ پروبیبلی ایک آڈیولوجسٹ کے پاس جائیں جو بچے کا ہیئرنگ ٹیسٹ کرتا ہے, یا ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تاکہ وہ دیکھیں کہ کوئی اوٹائٹس میڈیا, کان میں کوئی پانی تو نہیں ہے, کوئی کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ رول آؤٹ ہو جاتا ہے, یہ رول آؤٹ کرانا بڑا ضروری ہے, اس کے بعد آپ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ یا چائلڈ سائیکالوجسٹ کو جائیں تاکہ وہ ڈیٹیل بچے کی اسسمنٹ. اب آپ کو اسپیچ پیتھولوجسٹ کہتے ہیں, اسپیچ پیتھولوجسٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسپیچ پیتھولوجسٹ کا کام ہے بچوں کی ریسیپٹیو, ایکسپریسو, ایون سالونگ پرابلمس جو ہیں بچوں کی, بڑوں کی, ایک بڑی واسٹ فیلڈ ہے جس میں سے میں تو بچوں کے ساتھ کیونکہ کام کرتی ہوں, تو بچوں کی ایکسپریسو, لنگوسٹک ساری جو نیڈز ہوتی ہیں اس میں کام کرتا ہے اسپیچ پیتھولوجسٹ جو ہوتا ہے. اور ارلی انٹرونشن, کیونکہ ایک 4 ویک کا بچہ بھی ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے ڈفرینٹ ساؤنڈس کو. اسے ہم پیسیفائر افیکٹ کرتے ہیں, جیسے بچوں کی ہیئرنگ چیک کرنے کے لیے کہ منہ میں چسنی لگا دی اور پھر ڈفرینٹ ساؤنڈس کر دیے, جیسے ب پ کا ساؤنڈ, وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کیونکہ ایک بچہ گیسٹیشنل پیریڈ سے, جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے وہ سننا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسپیچ پیتھولوجسٹ کس طریقے سے یہ چیک کر سکتا ہے کہ آیا ایک بچہ جو ہے وہ اس کو بولنے کے کوئی مسائل ہیں؟ ڈفرینٹ تھیراپی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. جیسے اگر کوئی اسٹیمرنگ کا بچہ ہے تو اس کو پراپر سانس دلانا, کیونکہ وہ ایکسلیشن میں نہیں بولتے, وہ جلدی میں بولتے ہیں, اس سے لے کے ڈفرینٹ تھیراپیز, ریسیپٹیو سکلز, پری لنگوسٹک سکلز, جیسے بچہ آئی کانٹیکٹ نہیں دیتا اس میں کام کرنا. تو ہر بچے کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اور ڈفرینٹ رولز بن. کوئی ایسے ٹیسٹس بھی ہیں جو پیرنٹس خود گھر پہ کر سکتے ہیں؟
ہاں جی، ہیئرنگ ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. بچہ اگر 3 ایئرس کے تو وہ کیا آواز کو ادھر 3 منتھس کا ہے تو آواز کو آپ پیچھے سے کریں تو کیا وہ جاتا ہے آواز کی طرف, یہ ہو سکتا ہے. اچھا ایک بڑی چیز ہے پیکا بو جو ہم بچوں کو کرتے ہیں, تو کیا وہ آگے سے ہنستا ہے, کیا وہ ایکسپریشن دے رہا ہے یا ہی ایکسپریشن لیس. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اور کیا بولنے کا مسئلہ یا اسپیچ ڈیلیڈ جو ہوتی ہے وہ ہیریڈیٹری بھی ہوتی ہے؟ جی 3 سال کی عمر میں وہ جملے بولنا شروع ہو جائے, 4 سال کی عمر میں اس کی بات ایک اسٹرینجر کو 80% سمجھ آنا شروع ہو جائے. اور یہ تو اسپیچ اور لینگویج بھی 2 الگ الگ فیلڈ ہے. اسپیچ از سم تھنگ جو آپ کی آرٹیکولیشن کے مسائل ہوتے ہیں, لینگویجز جو بولنے کے سینٹینس اس کے ٹھیک ہیں, وہ کیا صحیح وہ کر رہے ہیں. 6 سال کی عمر میں ایک بچہ آ کے ایڈلٹ لائک کمیونیکیشن پوری کرتا ہے. سو 4 سال کی عمر میں اگر بچہ نہیں بول رہا تو دیٹس مین کوئی نہ کوئی ریڈ فلیگ ہے. اور 2 سال کی عمر میں اگر اس کا ورڈز نہیں آئے تو آپ فوراً اپنے اسپیچ پیتھولوجسٹ یا چائلڈ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں تاکہ اس کی پراپر اسیسمنٹ ہو. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے ایجز بتا دیں کہ کن کن ایجز میں بچہ کس رفتار سے سیکھ رہا ہوگا, تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنی رائٹ ایج کے مطابق رائٹ چیزیں سیکھ رہا ہے. لیکن میں نے جو پوچھا وہ یہ تھا کہ ہیریڈیٹری بھی ہوتا ہے کیا اسپیچ ڈیلے؟ یس, بہت سارے جو والدین ہیں وہ کہتے ہیں اکثر کہ ہم بھی 4 سال کی عمر میں بولے تھے, بٹ آج کل دور ہے ارلی انٹرونشن کا. اسپیچ تھراپی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ وہ چیز کو فاسٹ کرتی ہے. اچھا ایک تو یہ اسپیچ ڈیلے کا پرابلم ہے, ایک ہے توتلا کر بولنا. کچھ بچے توتلا کر بولتے ہیں, ان کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اب تتلا کے بولنے کا 2 طریقے ہیں. ہم تتلا کے اپنی لینگویج میں آرٹیکولیشن اور فینالوجی, یا تو ان کے منہ کی ادائیگی میں کوئی مسائل ہو رہا ہوگا یا برین میں وہ اس طرح پرسیو کر رہے ہوں گے نا, تو اس کا پھر پراپر ایک ہم کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر بہت سینئر اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں, انہوں نے ٹپو ڈیولپ کیا ہوا ہے پاکستانی اس کے لیے, تو ان کا پھر ورڈز کا چیک کرتے ہیں کہ کون سے ورڈز ہیں یا انہیں انیشیل اس میں پرابلم آ رہا ہے, مڈل میں ہو رہا ہے, یا کس طرح پھر ان کی اسٹریٹجیز بناتے ہیں. تو اس سارے مسئلے کا علاج کتنے وقت میں ہو سکتا ہے, پاسبل ہے؟ اب یہ کہنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کچھ آپ 2 بچوں کو ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اب جیسے ہیئرنگ کا بچہ, اس کا ظاہر ہے لمبا پروسیس چلے گا, 1-2 سال اسے لگے گا کیونکہ سنوانے سے سٹارٹ کرنا ہے. کچھ بچے اتنے شارپ ہوں گے کہ انہیں 3-4 سیشنز کے بعد ہی بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے, ایوری کیس از ڈیفرنٹ. لیکن یہ طے ہے کہ یہ پرابلمز ٹھیک ہو جاتی ہیں اسپیچ ڈیلے کی؟ فنکشنلی ایبل سیمی انڈیپینڈنٹ یا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اسپیچ ڈیلے کے موسٹلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ مصباح, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, اسپیچ پیتھولوجسٹ کے پاس اپنے بچوں کو لے کر جائیں اگر وہ اسپیچ ڈیلے کا شکار ہیں.